السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میں پھر آپ سب کو اپنے چینل قرآن نور ہدایت پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی شفاعت بھی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے سبق میں ہم نے حروف صفیریہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم حروف نطعیہ اور ان کے مخرج کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف نطعیہ 3 ہوتے ہیں، نوٹ فرمائیں۔ تا، دال، قو۔ سب سے پہلے مخرج سیکھتے ہیں۔ مخرج زبان کی نوک جب ثنایا علیا یعنی اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب جب زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو کون کون سے حرف ادا ہوں گے؟ تا، دال، قو۔ تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے لیکن ادا کرنے میں فرق ہے، یعنی ان میں واضح فرق پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ یہاں نوٹ فرمائیں کہ تا، دال دونوں حروف باریک پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف حروف مستفلہ میں سے ہیں، اور قو حرف موٹا یعنی پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر تا اور دال ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگنے کے ساتھ ساتھ پیچھے سے زبان اوپر کے تالو سے نہیں لگ رہی کیونکہ یہ حرف باریک ادا ہوتے ہیں، لیکن قو حرف کو ادا کرتے ہوئے زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگنے کے ساتھ ساتھ پیچھے سے زبان اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، یعنی یہ لفظ ادا کرتے وقت ہمیشہ پر ہی ادا ہوگا۔ پریکٹس کرتے ہیں، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ نوٹ کریں کہ آپ کی زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا۔ قو زبر قو، قو زیر تی، قو پیش تو، قو تی قو۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ حمزہ قو زبر ات، حمزہ قو زیر ات، حمزہ قو پیش ات، ات ات ات۔ اب فرق دیکھیں، جیسے ات ات، ات ات، ات ات۔ یہاں میں نے اد، ات، دال اور قو دونوں لفظ کو ہلا کر پڑھا ہے کیونکہ یہ دونوں حروف حروف قلقلہ میں سے بھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لفظ قو اور دال ان حروف پر صرف جزم کی صورت میں یعنی ساکن صورت میں قلقلہ کریں گے، باقی صورتوں میں جیسے زبر زیر پیش ہونے کی صورت میں قلقلہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، غلطی نہ کریے گا۔ آگے پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قو کی مثالیں،
جیسے صراط المستقیم، صراط الذین، قافق تا کی مثالیں ختم تحویلا، ترضون دال کی مثالیں احد بدین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے جو پہلے اسباق پڑھے ہیں ان مثالوں میں ساتھ ساتھ ان حروف کو بھی صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اب اگر سین اور صاد ان کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز سے ادا نہ کیا تو تلفظ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ صحیح تلفظ ادا کرنے سے ہی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آئے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس علم کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔